السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سی ایس آر۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن اساکہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ممکن نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بادشاہ کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیے، اور بار بار کہا جاتا کہ آپ نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرمایا کرتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لے آؤ۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست الگ ہو گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کا دین چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر لے گا، میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روح میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں میں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کر فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اس سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ، اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے واقعہ شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں نے۔